آپ اپنی قبر میں تنائیں، میزان میں تنائیں، عمل نامے میں، رزلٹ کارڈ میں تنائیں۔ آج کسی دوسرے کا رزلٹ کارڈ کسی اور کے کام آیا؟ جو فیل ہے اسے فیل کہا جا رہا ہے، جو ٹاپر ہے اسے ٹاپر کہا جا رہا ہے، جو کامیاب ہیں اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی۔ ان 4 چیزوں کو نوٹ رکھیں۔ میں مزے کی زندگی، تیری من پسند لائف تیری چوائس پہ ہوگی۔ دنیا کی 4 دن کی زندگی میرے ماننے پہ، اگلی ساری لائف کہتا تو جائے گا، مانتا میں جاؤں گا۔ آن ڈیمانڈ جو کہو گے وہ ملے گا۔ یہ مت کہنا کل کو جی وہ مولوی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، استاذ جی ہمارے جو ہیں وہ فلاں صاحب، مرشد صاحب انہوں نے ایسے کہا تھا، ہم تو ان کے پیچھے تھے، ہم نہیں جانتے تھے۔ بڑے جانتے ہو، نبینہ ہو کر کے 500 کا نوٹ ہے یا 5000 کا ہے، فرق جان گئے ہو، لیکن تمہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھے ہوئے سمجھدار، انگلش پڑھ لیتے ہو، اردو پڑھ لیتے ہو، فارسی پڑھ لیتے ہو، عربی پڑھ لیتے ہو، دنیا جہان کی زبانیں۔ اب تو ماشاءاللہ گوگل پہ منٹ لگتا ہے، ٹرانسلیٹ کر کے وہ مارتے ہو کہ کہہ کیا رہا ہو رہا کہہ رہا ہے، صرف قرآن اور اللہ کا فرمان ہی تم سے جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہو سکا۔ تو سمجھیے اس بات کو، آج کی دعوت ذرا درد دل کے ساتھ محسوس کیجئے گا تو انشاءاللہ بڑا سارا افاقہ ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس کو عقل سے، دانائی سے نوازا ہے۔ ہر انسان اپنی حد تک سمجھدار ہوتا ہے۔ آپ کسی کملے کو بھی کملہ کہیں تو وہ بھی یہ بات گوارا نہیں کرتا۔ مینٹل ہاسپٹل کے اندر جو باہر سے وزٹ کرنے آتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ، رہائشی، آنے والوں کو پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اس نے حواس خمسہ سلامتی سے دیے۔ قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیے جن کے کان ہیں مگر سن نہیں پاتے، آنکھ ہے، جگہ بنی ہوئی ہے مگر دیکھ نہیں پاتے۔ یا اسی طرح ناک ہے، انہیں خوشبو اور بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ زبان ہے مگر اس کے اوپر ٹیسٹ نہیں ہے۔ بیچاروں کے ہاتھ جو ہیں وہ سن ہو چکے ہیں، وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ لمس کیا ہے۔ سر موجود ہے مگر عقل نہیں ہے۔ کرم ہے اللہ کا بہت بڑا۔ ہماری آج کی ملاقات 4 حوالوں سے ہے۔ ایک جو ہم نے پہلی رکعت پڑھی ہے، دوسرا دوسری رکعت، اور مزید 2 آیتیں ہیں جن کا ہم نے آج انشاءاللہ مطالعہ کرنا ہے اور پھر اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ میرے ساتھ ایک پروفیسر صاحب تھے، نبینہ تھے، اسلامک سٹڈیز کے تھے، اسلامیات پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن میں نے بیٹھے بیٹھے انہیں ٹیسٹر لگایا۔ میں نے کہا سر آپ کو میں نوٹ پکڑا رہا ہوں، یہ 5000 کے 10 نوٹ ہیں، فلاں پروفیسر صاحب نے آنا ہے، آپ انہیں دے دیجئے گا۔ میں نے جب انہیں نوٹ پکڑائے تو وہ ظاہر دیکھ تو نہیں سکتے، انہوں نے میرے کہنے کے اوپر اعتماد نہیں کیا، حالانکہ میں ان کا کلیگ ہوں، ساتھی ہوں، کبھی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ نوٹ کو پکڑ کے دیکھنے لگے اور مجھے کہنے لگے رزاق، میں کہ نہیں عبدالرزاق کا وہ، کہنے لگے کڈی جلدی غلطی صحیح کرائی ہو، مینوں 5000 دے 10 کے تو 500 والے پڑھان ڈے ہیں۔ نبینہ ہو کے بھی اس بندے نے جب یہ جواب دیا نا، اور میں نے 500 والے ہی پکڑائے تھے، چیک کر رہا تھا، وہ اندھا ہو کے، نبینہ ہو کے نظر کام نہیں کر رہی، مگر اس کا دوسرا راستہ چیک کر کے ہاتھوں سے، لمس سے یا جیسے بھی اس نے یہ تحقیق کی کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ویسے ہی ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔
آپ ہر جمعرات تشریف لاتے ہیں. آنا آسان نہیں ہے، نہ جانا آسان ہے. یہ توفیق ہوتی ہے، بلائے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، دین کے معاملات میں بلایا جاتا ہے، دنیا کی طرف انسان خود بھاگ کھڑا ہوتا ہے. آپ آ گئے ہیں. پوری دنیا اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم دعوت کا اور تبلیغ کا بنا ہوا ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو. آپ صرف جمعرات کا درس نہیں سنتے، اور بھی بہت کچھ سنتے جانتے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت دینے والے نے تو دعوت دے لی، میں نے سننی ہے کہ نہیں سننی؟ سننی ہے تو کیسے سننی ہے؟ اس حوالے سے میں آپ احباب کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 198 رکھوں گا، گھر جا کے مطالعہ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، محبوب وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، دنیا میں سب سے کھری، سچی، پرتاثیر زبان وقت کے نبی کی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ساری دنیا بھی بیٹھی ہو، میرا ایمان یہ ہے، اور آپ کا میرے سے اس معاملے میں انشاءاللہ ڈبل ہوگا. کہیں ایک آواز یہاں حضور دیتے، کیا خیال ہے فیصل آباد پورا نہ پہنچا ہوا ہوتا؟ ایمان ہے یار، ہم مکے چلے جاتے ہیں، مدینہ کے لیے ترستے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ جنہیں حضور بلاتے تھے اور وہ سنتے نہیں تھے. سنیے سورۃ الاعراف. یہ اعراف وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، فیصلہ خود کرنا ہے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا. حضور لوگوں کی جو اللہ نے قرآن میں کیٹاگریز بتائی ہیں ان میں دو ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کدھر ہوں، ادھر ہوں یا ادھر ہوں. پہلی کیٹاگری، دعوت دینے والا وقت کا نبی آ جائے، ان کا نمائندہ آ جائے، یا ان کے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء آ جائیں، قیامت تک کے لیے یہ آیت معجزہ ہے. آپ ان کو دعوت دینے، حق کی طرف بلانے، رہنمائی کرنے ان کے گھر بھی چلے جائیں. بلانا کس طرف ہے؟ جنت کی طرف، اللہ کی طرف، حق کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف. کہ اس نے نوٹ جو پکڑا ہے وہ 500 کا ہے، 5000 کا نہیں ہے. بتانے والا اسے غلط بتا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک کیٹاگری ایسی بھی ہے، لا یسمعوا، سنیں گے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں. اور اس کی مثال میں اپنے بیٹے کی اکثر دیا کرتا ہوں. میں اسے 5000 کا نوٹ پکڑاؤں، کوئی 10 کا دے کے بھی اس سے 5000 کا لینا چاہے لے لیتا ہے، کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کرتی. آج دنیا نے قرآن چھین کے، حدیث چھین کے، وحی چھین کے، اللہ کا فرمان چھین کے، اخبار چھین کے ہمیں متبادل میں کس سے کہانیاں دے دی ہیں. ساری دنیا بھی سمجھاتی رہے، ایک کیٹاگری ایسی ہے لوگوں کی وہ سنیں گے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دے گے. لا یسمعو، نہیں سنیں گے. سر جی آج ایک چھوٹا سا کلپ بنائیں کسی بچے کا یا بچی کا جو آوارگی اور فحاشی پہ مبنی ہو، کل آپ وائرل لے لیجئے، رات لگا کے سو جائیے، صبح وائرل ہوتا ہے. ساری زندگی کتاب اللہ کی طرف بلاتے رہیے، لکھتے رہیے. اگر آپ کے 1 ملین فالوورز ہیں نا، تو آپ کی اس قرآن مجید کے پیج کو 10 لوگ بھی کھول لیں تو بڑی بات ہے. اور اگر کھولیں گے تو نکال دیں گے. رکتا کوئی نہیں، پڑھتا کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں. کیا آپ اور میں ایسے تو نہیں؟ اب اللہ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، محبوب آپ اپنی آنکھوں سے انہیں خود دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی گہری سائیکی ہے. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ سے نظر نہیں نہ ملاتا، وہ اپنے موبائل میں اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار 2 منٹ توجہ دے لا میرے حال.
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، بات سننا، یہ کمیونیکیشن کا، یہ دعوت کا، یہ تبلیغ کا، ابلاغ کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں، آپ کا جو مخاطب ہے وہ صرف آپ کے ساتھ ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ، محبوب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ایک عجیب بات کہتے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن محبوب وہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، وہ سمجھ نہیں رہا، ان کی توجہ آپ کی بات پہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم اولاد کو بات کرتے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ابا بڈھا ہو گیا ہے، پچھلی صدی کی بات کر رہا ہے، ہم نئے لوگ ہیں، نیا زمانہ ہے، نیا تقاضا ہے، ابے نو پتہ کچھ بھی نہیں، ایویں اپنے سکول دے تذکرے کری جاتا ہے، ہم ایسے تھے، ہم پیدل جاتے تھے، ہم یہ کرتے تھے۔ یہ اللہ نے پیغمبر کو بات کہی ہے سورۃ الاعراف میں، اور یاد رہے اس سے پیچھے آیت نمبر 190، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97 لگاتار اللہ نے منکرین وحی اور مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، چیلنج دیے ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، لیکن پھر کہا اتنی دلیلوں کے باوجود بھی اگر یہ آپ کو نہ سمجھے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعوت غلط ہے، پیغام غلط ہے، یا آپ کی اس خلوص میں کوئی کمی ہے۔ ان بیچاروں کی زمین ایسی نہیں کہ اس پہ بارش کی جائے تو یہ جیسے کیچڑ ہو جاتا ہے، اور بیج پھینکا جائے تو دلدلیں بیج نہیں اگایا کرتی، یہ دلدل ہو چکے ہیں۔ آپ اور میں کہیں ایسے تو نہیں، توجہ کرنی ہوگی۔ دوسری چیز، اب میں آپ کو سورہ زمر میں لے جاتا ہوں، یہ گروپس، گروہ، جماعتیں، تنظیمیں، فرقے، الزمر، جتھے، وہاں اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 18 ہے، الذین یستمعون القول، بات وہ سب کی سنتے ہیں، جو بھی بولتا ہے سن لیتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ مجھے نا بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو سنیں، فلاں کو سنیں، فلاں کو سنیں، میرا ایک ہی ماننا ہوتا ہے سنو سب کی، مانو رب کی۔ سنو سب کی، سن لو، اسے یہ نہ ہو کہ یار میری سنی نہیں گئی۔ اللہ نے فرعون کی بھی باتیں سنوائی ہیں، نمرود کی باتیں بھی ذکر کی ہیں، اللہ نے شیطان کی باتیں بھی اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں اور ہمیں سنائی ہیں، اور اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی ہے، تاکہ شر میں اور خیر میں، باطل میں اور حق میں، جھوٹ میں اور سچ میں فرق تو ہو سکے نا۔ دکاندار ہمیں دونوں طرح کے چاول دکھاتا ہے، پا جی آ ٹوٹا چاول جے لینے جے، ایک نمبر باسمتی کیڑا تمہیں چاہیے، تو ہم کہتے ہیں یار اسے رہنے دے، یہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، الذین یستمعون القول، سنتے سب کی ہیں، فیتبعون احسنہ، کہنے والے نے کہا ہے کہ نوٹ 5000 کا ہے، لیکن وہ تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، ذرا چیک کر لیتے ہیں، جے انیا نہیں دسدا تینوں تو دل دی آنکھیاں کھول۔ یہ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا سورہ اعراف کی، اس میں ینظرون اور یبصرون، آنکھ کا دیکھنا نظر ہے اور دل سے دیکھنا بصیرت ہے، سجھائی ہے، عقل مندی اور دانائی ہے۔ ہمیں دنیاوی آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے، دل بھی موجود ہے، دھڑکنے بھی ہیں، گھر میں قرآن بھی ہے، رحمان کی آیات بھی ہیں، بولنے والا کہانی سنا گیا ہے، یار اتنا بھی نہیں ہم پڑھ سکے، کہ اتنا بھی نہیں پتہ کر سکے کہ جتنا ایک نوٹ کو چیک کرنے والا، میں بھی فیول ڈلوا رہا تھا، اسے نوٹ دیا تو وہ یوں کر کے دیکھتا ہے، پھر اس نے ایسے انگوٹھے سے، میں کہا کنیاں پڑھے ہیں، کہندا پاجی پڑھیا ہوندا تے تیل پاؤندا، میں نہیں پڑھیا، میں کہا نوٹ تے اتنا ویکھن ڈیا پہ جی میں وزیر خزانہ لگا ہے۔ بندے کو تھوڑی سی شرمندگی نہیں ہونے لگتی جب کوئی نوٹ دیکھے، پتہ نہیں کہ یہ پاکستان ہے کی ہوئے، 2 نمبر ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ نوٹ کے اوپر ہم متفق ہو گئے کہ چیک کر لے یار، چیک کر لے۔ دین کے معاملے میں جس نے جو کہانی سنائی ویسے لگ گئے، لکیر کے فقیر بن گئے، اٹکل پچو پہ لگے ہیں۔ اللہ کہتے نہیں، الذین یستمعون القول، بات سنتے ہیں، کان جو ہیں،
फयत्तबिऊन अहसना, लेकिन पीछे नहीं चल पड़ते, पीछे नहीं चल पड़ते। ये अभी मीडिया ट्रायल हो रहा है, उस बच्ची को पता नहीं पकोड़े समोसे दे के जो पागल थी, एक पुलिस वाला ले गया, उसके साथ जो ज्यादती हुई, यारो चले हम मानते हैं बच्ची मेंटल थी, ले जाने वाला तो नहीं। किस चीज पे? पकोड़ों समोसों पे, दुनियावी मालो मता पे, 4 दिन की जिंदगी पे। अकल, दानाई, शऊर नाम की कोई चीज नहीं। जिसने जो बोला कब्र में जाकर के कहोगे कि अल्लाह ने, मौलाना ने ऐसे कहा था, तेरी अकल कहां थी? मौलाना के कहने पे कभी 5000 को 500 को 5000 तो नहीं समझा जी। अब अल्लाह कहते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, बातें सुन के सब के पीछे भागने वाले अक्लमंद नहीं होते। बात सुन के जो अच्छी है, सबसे बेहतर है, बेहतरीन है, अहसना सुपरलेटिव डिग्री, सबसे हसीन, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, प्रैक्टिकल करते हुए सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है, चीज कौन सी है? फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदय हदय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और उसके रसूल से जरा पूछ लें जी, पूछा है। ये जो इसकी पैरवी करते हैं, इनको गाइड आसमान से किया जा रहा होता है, इनकी तनावें अल्लाह के हाथ में होती हैं। ਜਿਹੜੀ पतंग ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ना, ਤੁਸੀਂ अपनी मर्जी नाल पेचा पाना है कि नहीं पाना, कट लाउनी है कि नहीं लाउनी, तुणके ते रखना, की करना, ढिल देनी है। ये जो अच्छी बात की तरफ जाते हैं, इनकी डोरें रब के हाथ होती हैं। आए हाय हाय सर जी, कभी इस लफ्ज़ का मज़ा लें, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। आप सोच नहीं सकते, मेरी शलवार अगर मेरे पाँव के अंगूठे या उंगलियों तक है, पड़ी रहे, मैं इसे ऊपर कब करूंगा? जब ऊपर से तौफीक मिलेगी। कोशिश मेरी होगी, रहमत तेरी होगी, दरखास्त मेरी होगी, साइन तेरे होंगे, तड़प मेरी होगी, तलब मेरी होगी, अतात तेरी होगी, तमन्ना मेरी तरफ से। कोशिश तो कीजिए, सच्ची बात है। अजीब मज़ा है एक टखना नंगा करने का, जिस लज्जत को सारी ज़िंदगी दूसरा महसूस ही नहीं कर। लोग तो कहते हैं ना, क्या दीन सारा दाढ़ी में रख दिया गया है। मैं आजकल इंटरव्यूज़ में बड़ा सुनता हूँ, बच्चियों से पूछा जाता है आपको कैसा ज़िंदगी का जीवन साथी चाहिए। अक्सर बच्चियाँ कह रही होती हैं दाढ़ी वाला। जब से ये इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, लोगों ने दाढ़ियाँ रखनी शुरू कर दी। किन की वजह से? कि लड़कियों को जनाब बेर वाला, दाढ़ी वाला पसंद है। अच्छा, जब उन्हें बाबू पसंद थे, हमने बाबू बनना शुरू कर दिया। ये कभी पता किया कि अल्लाह और उसके रसूल को क्या पसंद है? अगर ये 2 बाल रखे हैं और रब्बे जुल जलाल के हुक्म पे, पैगंबर के सुन्नत पे रखें, काबा के रब की कसम इसकी लज्जत ही अलग है। कोई छेड़ के तो देखे। अक्सर लोग ताना देते हैं, ओए मौलवी, लोग ना महसूस कर जाते हैं। यकीन कीजिए, वो कुछ और भी तो कह सकता था ना, उसने निस्बत जोड़ी है तो अल्लाह की विलायत के साथ जोड़ी है। अल्लाह फरमाते हैं, सुनिए, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, बाकी सब झल्ले हैं, बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, कमले हैं, यमले हैं, अनपढ़ हैं, बेअकल, बेशऊर हैं। ये जिन्होंने सुन के सच बात को देखा है, नोट चेक कर लिया है, दलील देख ली है, अमल करने से पहले हक क्या है, सही क्या है, सच क्या है, अटकल पच्चू पे, कहानियों पे नहीं गए, यही तो अक्लमंद है। यही तो जिन्हें लोग बेवकूफ़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग पागल मजनून कहते थे कि नहीं, दीवाना कहते थे। अल्लाह कहते हैं हुजूर तेरे से बढ़ के भी अक्लमंद फिर कौन होगा। इसलिए सारी दुनिया आपको कहे ए वहाबी हो गया है, कमला हो गया है, नौफल, ओ नहीं भाई, कौन होता है वहाबी? मैं नहीं जानता। मुझे ये हुक्म है कि मैंने सुननी सब की है, माननी रब की है, और रब की वैसे माननी है जैसे मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनवाई है। अब दुनिया पागल कहती है, कहने दें। एक दिन ना एक बेटा, मैं और अहलिया बैठे थे, हमारे पास आया, कहने लगा बाबा
مجھے نا سارے بھائی ایسے کہتے ہیں. ہم نے کہا بیٹا کہنے دے، ان کی کیا بات ہے، ہم تو آپ کو ایسا مانتے ہیں نا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ ان سب میں سے عقل مند ہیں. بابا واقعی؟ ہاں بیٹا. کہتے پھر ان کو کہنے دیں، ان کو کہنے دیں. آپ یقین کریں جب اسے یہ بات سمجھائی، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے نوٹ کی سمجھ نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا ہماری زبان میں، لیکن جب سمجھایا، اب اسے کوئی بھی بات کرے تو آگے سے کہتا ہے بینگا بینگا، بولتے رہو جو مرضی بولتے رہو، بابا ماما نے مجھے کہا ہے آپ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جسے ٹھیک کہے اسے غلط کون کہے گا؟ بات سنو، الہاد سنا رہا ہے، منکرین سنا رہے ہیں، مشرکین سنا رہے ہیں، کفار سنا رہے ہیں، ہر طرف سے آوازیں ہی آوازیں اور صدائیں ہی صدائیں ہیں، فضا بھری ہوئی ہے. لیکن میرا چینل کہاں ہے؟ ساری دنیا کی سمیں جتنی مرضی وہ ٹاور لہریں چھوڑتے رہیں، اگر جائز کی سم ہے تو وہ سگنل جائز کے اٹھائے گی. میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کے سگنل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگنل اٹھانے ہیں. اب آئیے، آپ نے مغرب کی پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھی، اس سورت کی تھیم کیا تھی؟ آج کہیں زلزلہ آیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آج زلزلہ آیا ہے کہیں؟ پتہ ہی نہیں. قاری صاحب سے پوچھیے انہوں نے یہ سورت کیوں پڑھی ہے، زلزلے کی وجہ سے یا ویسے ہی؟ جی قاری صاحب ہیں؟ اچھا. وطن عزیز میں کئی شہروں میں زلزلے کی نوید ہے. چلو انسانوں کی، ساڑھے شہر تو نہیں نہ آیا، اور ہمارے بھی آیا ہو تو مجھے تو محسوس نہیں نہ ہوا. جب پھل پک جاتا ہے نا تو فطرت اندھیریوں سے درخت ہلاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. بیر پکے ہون تے جھونا دئی دا سی، جنہ بیچاریاں نے کیتا ہی نہیں کم انہوں نے کی پتا. جھونا دینا پیندا ہے، جڑے پکے پھل نے جھولی چ آ جاندے نے ڈگ پیندے نے. یاد رہے فطرت جھنجھوڑتی ہے، کپڑا دھونے کے بعد جھاڑا جاتا ہے، فطرت جھنجھوڑتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہ. اچھا یہ زلزلے کا ذکر کر کے اللہ نے آخر میں کیا ہے کہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتے ہیں میں ذرے ذرے کا حساب رکھ رہا ہوں. تو بھول گیا کہ کل مغرب میں کیا پڑھی تھی؟ کل مغرب دی پہلی رکعت چ کیڑی سورت پڑھی گئی سی؟ کنوں کنوں یاد ہے؟ چلیں آج والا تو یاد ہے، کل والا ساڈے حافظے ایڈے مضبوط نہیں ہے کہ یہ بھی گلاں یاد رکھیے کہ کل مغرب چ کی پڑھیا سی. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ صبح فجر میں وہابیوں کی مسجد میں فلاں فلاں سورت پڑھی جائے گی کیونکہ جمعہ، لیکن کل کیا ہوا تھا یاد نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں تم بھول گئے ہو، ہم یاد رکھتے ہیں، ہم لکھ لیتے ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، جو تم کرتے ہو معلوم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرے کے برابر بھی تیرا عمل ہے، ہم وزن ڈالیں گے. تمہیں دیکھنا پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی کا ایک ذرے برابر بھی کچھ کرے گا تو وہ بھی سامنے فائل کھولیں گے. چھپ کے کر یا اعلانیہ کر، نیک عمل دکھاوے کا کر تو گیا، چھپ کے بھی کرے گا تو تب بھی دنیا کے سامنے لے آئیں گے کہ یہ بندہ تنہائی میں اتنا اچھا تھا. اچھا دوسری جو سورت پڑھی ہے وہ ہے القاریہ، کھڑکھڑا کے ہلا کے. مونگ پھلی جدو پٹی دی انہوں مٹی لگی ہوئے تو کی کر دینے؟ چاڑ دینے. مٹی دا وزن نہیں، ساڑھے انگو نہیں پی آلو مٹی چ مل کے تو پھر تولنے نے. اللہ کہتے ہیں ہم جھاڑ دیں گے، جتنا کوڑا کرکٹ ہے سارا گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پہاڑ روئی کی طرح بے وزن ہو جائیں، لیکن ہم نے جو میزان لگایا ہے وہاں کوڑا کرکٹ، بدعات، خرافات، شرک، جھوٹ، ملاوٹ، غیبت، دھوکہ، فراڈ یہ نہیں چلے گا. یہاں تیرا دودھ ملاوٹ والا بک گیا، مرچیں نمک ملاوٹ والی بک گئی، تیرا عمل ملاوٹ والا نہیں چلنا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، 50+ جائے گا، میزان لگا ہوا ہے. برائیاں 50، نیکیاں 50 ہیں تو آراف میں ہے. اگر 49
آپ کی برائیاں ہیں 51 یا 0.01 بھی اوپر چلا گیا، ہم آپ کو جنت کی طرف بھیج دیں گے۔ مزے کی زندگی، تیری من پسند لائف تیری چوائس پہ ہوگی۔ دنیا کی 4 دن کی زندگی میرے ماننے پہ، اگلی ساری لائف کہتا تو جائے گا، مانتا میں جاؤں گا، آن ڈیمانڈ جو کہو گے وہ ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جو دنیا کے چکروں میں، مرضی، میرا جسم میری مرضی کے چکر میں، میری لائف میری مرضی کے چکر میں پڑ گیا، گناہ زیادہ کر بیٹھا، نیکیاں کم ہوئیں، میزان میں ڈالی گئی، 51 گناہ ہو گئے اور 49 اس کی نیکیاں ہیں، یہ پلڑا جو ہے ہم اس کی امی بدل دیں گے، اماں بدل دیں گے۔ یہ اسی سورۃ القاریہ میں ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، دنیا میں ماں اپنی گود میں بچے کو جمپ نہیں لگنے دیتی، گرمی سردی فیل نہیں ہونے دیتی۔ آپ نے دیکھا ہے موٹر سائیکل پہ ماں بیچاری کتنی مشکل بیٹھی ہوتی ہے، 2-3 بچے، لیکن جس بچے کو گود میں لیا ہوتا ہے خود سلپ ہو جائے اسے نہیں گرنے دیتی۔ گرمی ہے تو اوپر کپڑا دیا ہوا ہے کہ دھوپ نہیں لگے سورج کی، سردی ہے تو کمبل دے کے سنبھالتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، شاک پروف، کوئی جھٹکا نہیں لگنے دیتی، گرنے نہیں دیتی۔ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ہم اس کی ماں بدل دیں گے، گود بدل دیں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہم اس کو ہاویہ کی گود میں دے دیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے جب وہ دیکھی نہیں تم کیا جانو کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، گھر جانا، چولہا جلانا، چولہے کے اوپر توا رکھنا، توا رکھ کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر بیٹھ سکو تو یہ ہے امہ ہاویہ، جو 69 مرتبہ ٹھنڈی کر کے دنیا میں نے آگ اتاری ہے، اگر اس سے گرم کیے ہوئے لوہے پہ، چولہے پہ، آگ پہ، لائٹر پہ، شعلے پہ نہیں بیٹھ سکتے، جو اس سے 70 گنا زیادہ ہیٹ والی، گرمی والی ہے، بولو وہاں کیسے بیٹھو گے؟ سر جی یہاں کہیں کسی مسلک کا ذکر آیا کہ وہابی بچ جائے گا؟ اما من جو بھی پیر، فقیر، امیر، غریب، کوئی قوم، کوئی برادری، آپ اپنی قبر میں تنائیں، میزان میں تنائیں، عمل نامے میں، رزلٹ کارڈ میں تنائیں۔ آج کسی دوسرے کا رزلٹ کارڈ کسی اور کے کام آیا؟ جو فیل ہے اسے فیل کہا جا رہا ہے، جو ٹاپر ہے اسے ٹاپر کہا جا رہا ہے، جو کامیاب ہیں اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی۔ ان 4 چیزوں کو نوٹ رکھیں۔ میں پھر کہہ دوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کو، احادیث کو گھروں میں پڑھی ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، سن نہیں رہے ہوتے، آنکھوں سے لگتا ہے کہ بڑی توجہ ہے، مگر دل کہیں اور ہوتے ہیں، دل ان کے ملتے ہی نہیں۔ سر جی اتنے پیر نہیں ملے، دل کدھر ملنے؟ پیر نہیں ملے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، جو قوم نماز میں پاؤں نہیں ملاتی اللہ ان کے دل دور کر دیتے۔ مولوی نہیں سناتا، پتہ نہیں کیا کرنٹ لگتا ہے، اس میں کوئی شرعی مسئلہ تھا۔ کسی ایک امام نے بھی دنیا میں نہیں کہا کہ فاصلہ رکھ کے کھڑے، چلو کوئی ایک کہتا نا، میں کہتا کہ چل یار بڑے نے کہا ہے تو ماننا بنتا ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں، ائمہ اثنا عشرہ میں سے بھی کسی نے نہیں کہا، لیکن ان سب کے امام نے بولا ہے کہ بھائی مل جاؤ، جڑ جاؤ، ہادو بین المناکب والاقدام۔ وہ جو پیر نہیں ملا سکے، پھر ایک قوم بھی ایسی ہے، اڈیاں پھٹیاں ہون تے کریمہ مل جاندیاں، دل پھٹ گئے ہیں، رب کریم کی دی ہوئی دوائی کوئی ایک آیت نہیں لے سکے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو بہرحال اپنا حساب دینا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے بڑی ساری باتیں مسلک کے حوالے سے کر سکتا ہوں، لیکن نہیں میرے بھائی، ہم ذمہ دار ہیں اپنی باتوں کے، قبر میں نے ان کا حساب دینا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اپنی باتوں کا۔ میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات آپ پہ فرض ہو گئی ہے، اگر میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا تھیم ہے، ضرور لیجیے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے دی ہے، اس لیے کہ وہ وہی ہے اللہ کی، محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ اور اگر آپ نے قرآن کی آیت اور پیغمبر کی حدیث اس لیے رد کر دی کہ میں نے، سر جی نہ میں بچا نہ آپ بچے، اس لیے اپنی فکر کریں۔ پچھلا سبق یاد ہے کہ اللہ نے عہد الست لیا تھا، الست بربکم، آگے اللہ نے کہا اشہدہم علی انفسہم، کوئی بندہ جن بشر روح اس زمین پہ نہیں ہے جو صاحب روح ہے، ذی روح ہے
اور اس نے اپنے نفس کے خلاف وہاں گواہی نہیں دی ہوئی، اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ یہ مت کہنا کل کو جی وہ مولوی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، استاذ جی ہمارے جو ہیں وہ فلاں صاحب، مرشد صاحب انہوں نے ایسے کہا تھا، ہم تو ان کے پیچھے تھے، ہم نہیں جانتے تھے۔ بڑے جانتے ہو، نبینہ ہو کر کے 500 کا نوٹ ہے یا 5000 کا ہے، فرق جان گئے ہو، لیکن تمہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھے ہوئے سمجھدار، انگلش پڑھ لیتے ہو، اردو پڑھ لیتے ہو، فارسی پڑھ لیتے ہو، عربی پڑھ لیتے ہو، دنیا جہان کی زبانیں، اب تو ماشاءاللہ گوگل پہ منٹ لگتا ہے ٹرانسلیٹ کر کے وہ مارتے ہو کہ کہہ کیا رہا ہو رہا کہہ رہا ہے، صرف قرآن اور اللہ کا فرمان ہی تم سے جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہو سکا۔ تو سمجھیے اس بات کو، آج کی دعوت ذرا درد دل کے ساتھ محسوس کیجئے گا تو انشاءاللہ بڑا سارا افاقہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ۔ جی ڈھیر سارے جماعتی احباب بھی، دوسرے دوست احباب بھی، عزیز و اقارب بھی، انہوں نے دعا کا بولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ٹانگ کٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت کی زندگی دے۔ بڑی ساری دنیا اسی طرح قاری محمود الحسن ساکی صاحب، ان کی بیٹی وہ کافی حد تک جل گئی، اللہ تعالیٰ مکمل صحت سے جو ہے وہ نوازے اور مشکلات آسان کرے۔ کافی سارے دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ عبدالرؤف یزدانی صاحب کا بیٹا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، رب نے واپس لے لی ہے تو آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت، کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ الہ العالمین، تیرے بندے جتنے بھی روئے زمین پہ بیمار ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تیرے عرش عظیم والی بڑی عظمتیں ہیں، اللہ تو بڑا عظیم اللہ ہے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ جو فوت ہو چکے ہیں مغفرت فرما، عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ جتنے بھی عزیز ہمارے فوت شدگان سے ہیں، تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اللہ بشری لغزشیں ہیں تو معاف فرما۔ اللہ وطن عزیز کی عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں اس وقت جو بھونچال ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ ہم سے ٹال دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جو بچے کامیاب ہو گئے اللہ مزید ترقیاں دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جو رہ گئے ہیں یہ ان کا آخری سفر نہ ہو، الہ العالمین انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو، زندگی ابھی پڑی ہے، فیل ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گر کے بیٹھ جانا یہ مسئلے کی بات ہے۔ اللہ نفسیاتی طور پہ اللہ فیوچر جو ہے وہ مستقبل اچھا بنا، اور اللہ سب بچوں کو کامیابیاں دے، سب کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔